اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے مختصر سی بات آپ لوگوں سے کرنی ہے۔ سے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ الحمدللہ علم برہان کے توسط سے اس وقت ماہ رمضان میں تقریباً 500 سے زیادہ سیرت سرکل پورے ملک میں چل رہے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقع ہو جائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا شروع کر دے۔ تو اس حوالے سے مختلف کارگزاریاں آتی رہتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک بڑی کارگزاری آئی ہے کراچی سے، تو وہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے سیرت پڑھانا شروع کی ہے فیز 4 میں۔ تو ایک صاحب دوسرے سبق میں ہی ایک شخص کو ساتھ لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے پہلے سبق میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کیا میرے دل پر بہت اثر انداز ہوا، اور جس شخص کو لائے تھے اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور ہم دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اس سے اپنی دکان بھی خالی کرانے کا کہہ دیا۔ دکان کرائے پہ دی ہوئی تھی، مگر اب میں نے اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں سیرت پڑھتا تھا اور اس پر عمل پیرا نہ ہوا۔ یہ سن کر وہ پڑھانے والے صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعنی صرف پہلا سبق سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ جس سے لڑائی تھی، جس سے جھگڑا تھا، اس جھگڑے کو ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اس لیے کہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھاؤں گا کہ سیرت بھی پڑھتا تھا، آپ کے معاملات کا بھی علم تھا، ساری چیز بھی جانتا تھا، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا۔ تو سیرت پڑھنا کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ صرف اپنے اندر ہی تبدیلی نہیں لانی بلکہ اپنے معاملات کو بھی صحیح کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کارگزاری آئی تھی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ کل کہاں تک پہنچے تھے کوئی بتائے گا؟ کل کا سبق حضرت عمران بن حسین ان کا اسلام۔ صحیح، چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک کام کہا ہوا تھا میں نے آپ لوگوں کو، کس کس نے یاد کیے؟ یاد ہے؟ چلیں ایک دن اور صحیح، کل انشاءاللہ یاد ہوں گے ساروں کو؟ یاد ہوں گے انشاءاللہ؟ چلیں کل انشاءاللہ سنیں گے ساروں سے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جیسے ذکر ہو رہا تھا اور کل کے سبق میں بھی ذکر ہوا کہ جس طرح حضرت صہیب رومی اور عمار بن یاسر جو مکان کے گرد چکر لگا رہے تھے، یا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں چکر لگا رہے تھے، تو وہ جگہ جو تھی وہ دار ارقم کہلاتی تھی، اور یہ ایک مکان تھا۔ جب رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے اور ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی، تو اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ لوگ کہاں پہ اکٹھے ہوں اور مسلمان کہاں پہ اکٹھے ہو کر اپنے مشورہ وغیرہ یا جو بھی معاملات ہیں وہ کیا کریں۔ تو اس سلسلے میں کوہ صفا پہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور اس مکان پر جمع ہونے کی تجویز پیش ہوئی اور سب وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ حضرت ارقم جو تھے یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اور یہ غالباً 7ویں یا 10ویں مسلمان ہیں۔ تو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے تک صحابہ کرام وہیں جمع ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کافی تقویت ملی، کیونکہ حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عمر اسلام لائے تو اسے کافی تقویت ملی،
اور اس کے بعد پھر مسلمان جہاں چاہتے جمع ہو جاتے تھے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مخفی طور پر دعوت کا سلسلہ جاری رکھا اور لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو 3 سال کے بعد پھر یہ حکم نازل ہوا کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے۔ یعنی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو حکم دیجیے، ان سے بات کیجیے اور کسی بھی کفر کافر سے یا مشرک سے اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ اور پھر کہا کہ جو ایمان لا کر آپ کا اتباع کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے، اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور تمام قبائل کو نام بنام بلایا اور ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم لوگوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ اچھا، اس وقت سب سے اندوناک خبر جو ان لوگوں کے لیے، مشرکین کے لیے اور مکہ والوں کے لیے ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ باقی سارے معاملات ٹھیک ہے، لیکن وہ اس چیز کو بڑھاوا کرتے تھے کہ کوئی حملہ نہ کر دے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے خبر ہونی چاہیے، تیاری وغیرہ کے حوالے سے اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو ان کے لیے سب سے زیادہ اندوناک ہوتی تھی وہی بات فرمائی۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بے شک ہم آپ کو سوائے صدق اور سچائی کے کچھ نہیں دیکھتے، یعنی آپ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ تو اس پر ابو لہب نے کہا تف ہے آپ پر کہ ہم کو اس پر جمع کیا۔ تو اس پر سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور یہ ابو لہب واحد شخص ایسا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ورنہ آپ قرآن پاک پڑھیں تو میرا خیال کہ کسی کافر کا یا مشرک کا نام جو ہے وہ اس حوالے سے آئے کہ جتنا کو ایذا اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ جس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، سب کچھ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور آپ کے ہر معاملے میں ساتھی رہے، اسی طرح یہ شخص اس کے مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں ہر جگہ پر ایذا پہنچانے سے باز نہیں آیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت علی سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ایک سا غلہ اور بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ مہیا کرو، اور بعد میں تمام آل مطلب کو جمع کر لو، یعنی گوشت کا ٹکڑا اور دودھ اور غلہ یہ جمع کرو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور کم و بیش 40 کے قریب جو ہیں وہ افراد جمع ہوئے، جن میں ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کو اپنے دانتوں سے چیر کر واپس رکھ دیا اور کہا کہ شروع کرو، کھانا شروع کرو۔ تو محدثین لکھتے ہیں، یہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ اتنا سا ٹکڑا تھا کہ ایک شخص بھی بمشکل کھا پاتا، لیکن وہ 40 افراد کی جماعت تھی اور ان 40 کے 40 افراد نے پیٹ بھر کر اس کو کھایا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دودھ کا پیالہ منگوایا اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر پیو۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی یہی کہا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اور دودھ کا پیالہ دیا تب بھی کہا کہ اللہ کا نام لے کر پیو۔ تو اس ایک پیالے سے سب لوگوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، اور اس کے بعد بھی پیالے میں دودھ باقی بچ گیا۔ تو جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اے لوگوں اٹھو، محمد نے تو آج ہمارے کھانے پر جادو کر دیا، اور ایسا جادو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے انکاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جادوگر قرار دے رہا ہے کہ ایسا جادو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے کفار تھے اور مشرکین مکہ اکٹھے تھے، وہ سارے متفق ہو کر اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے، اور کچھ فرمانے کی نوبت نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو دوسرے دن اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ تو دوسرے روز جب سب جمع ہوئے اور کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنے قوم کے سامنے پیش نہیں کی. میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خبر لے کر آیا ہوں. یعنی اللہ کو ایک مانو اور اللہ کو ایک مانو اور اس کی عبادت کرو، اور باقی جو تم بتوں کی اور دوسروں کی پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑ دو. تو اس پر بھی سب جو تھے کوئی بھی راضی نہ ہوا. حضرت عباس، حضرت حمزہ یہ تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب یہ دیکھیں کہ ابو لہب آپ کا رشتے میں چچا تھا، لیکن جس طرح کی تصدیق اور جانثاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، وہ تو ایک دوست تھے، ساتھی تھے بچپن کے، جبکہ ابو لہب تو خونی رشتہ دار تھا، چچا تھا، لیکن تکذیب سے باز نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت سے باز نہیں آیا، اور اس عداوت کا جو پیش خیمہ، اس عداوت سے جو اس نے کام کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی، جو پہلے واقعہ گزر چکا ہے. لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہ دونوں صاحبزادیاں جو تھیں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلائے. اور 1,24,000 پیغمبر انبیاء آئے اور صحابہ کرام بھی تھے، تو اس میں سے صرف حضرت عثمان ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں. یہ ان کا اعزاز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عثمان کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ان سے بڑھ کر حیا والا کوئی نہیں ہے. خیر، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی تعارض نہیں کیا کہ ٹھیک ہے آپ صرف دعوت دے رہے ہیں، دیتے رہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو قریش جو تھے وہ مزید عداوت اور مخالفت پر آپ کے آ گئے، اور اکٹھے ہو کر ایک دفعہ ابو طالب کے پاس آئے کہ تو تمہارا بھتیجا جو ہے یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین کو برا کہتا ہے، ہمیں احمق اور نادان کہتا ہے، تو اس کو، اور ہمارے باؤ اجداد کو گمراہ کہتا ہے، تو اس کو آپ منع کر دیں یا پھر ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، پھر ہم خود ان سے نبڑ لیں گے. تو ابو طالب نے اس وقت تو ان کو خاموشی سے اور خوش اسلوبی سے ٹال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت میں مشغول رہے اور کفر و شرک کی مذمت کرتے رہے. تو ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کی بغض و عداوت کی جو آگ تھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اور تیز ہوتی گئی. اور ایک دفعہ دوبارہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو ہم اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد اور اپنے معبودوں کی جو مذمت ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، اور ان کی تجہیل و تحمیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھا دیجئے، ورنہ پھر یہ ہے کہ دونوں فریق لڑ کر کوئی ایک فریق باقی بچ جائے گا، لڑائی کر کے بچ جائے گا، کوئی ایک فریق ہلاک ہو جائے گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے. تو ابو طالب پر اس چیز کا کافی جو تھا پریشر کہہ لیں آپ یہ تھا، کیونکہ وہ پورا خاندان اور پوری قوم کی مخالفت کا اثر آپ کے اوپر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کہا کہ تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں، جو بات بھی بتا دی، لہٰذا تم مجھ پر بھی رحم کرو، اپنے پر بھی رحم کھاؤ، اور مجھ پر اتنا وزن نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری حمایت سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں اس دباؤ کی وجہ سے جو قریش ان پر ڈال رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر مہتاب لا کر رکھ دیں تب بھی، اور کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب نہ کر دے، اپنے دین کو غالب نہ کر دے، یا میں ہلاک ہو جاؤں. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. تو حضرت ابو طالب نے آواز دی اور کہا کہ اے جان تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے کہ جب تک آپ حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے تک آپ نے مستقل ان کا ساتھ دیا اور کبھی بھی یہ چیز نہ آنے دی کہ ان پہ کوئی گزن پہنچے، کوئی ان کو گزن پہنچا سکے، اور قریش کا سامنا ہر موقع پہ کیا. تو اس طرح یہ معاملات چلتے رہے. تو
کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو تھے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار یہ معاملہ اگر اس طرح چلتا رہا تو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، کیونکہ بیت اللہ تھا تو لوگ آتے تھے، اور حج کا موقع بھی جب آتا تھا تو لوگ آتے تھے، تو یہ نہ ہو کہ لوگ آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے سامنے کوئی بات کریں اور لوگ ان کے پیروکار ہو جائیں، اسلام لے آئیں۔ اور اس چیز کے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جناب مشورہ انہوں نے کیا۔ تو اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس یہ سارے قریش والے جمع ہو گئے۔ اب ولید بن مغیرہ کون ہے؟ خالد بن ولید کے والد۔ تو ان کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ حج کا موسم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا جو ہے وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، تو آنے والے لوگ جو ہیں وہ جب دریافت کریں گے تو کیا کہنا چاہیے، کیونکہ جو بھی ہم کہیں تو ہم سب کی نا رائے ایک ہی ہونی چاہیے۔ اب وہ رائے کو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو ہونی نہیں تھی کیونکہ مشرکین ہیں، تو ان کے مخالف میں ہی ہونی ہے، اور یہ مشورہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ دارالندوہ میں، جس کا ذکر پہلے گزرا ہے۔ تو ایسا ہے کہ آپ اب یہ مغیرہ بن ولید کو یہ بڑا مانتے تھے فہم و فراست کے حوالے سے، اور ان کو ابو عبد الشمس کہتے تھے کیونکہ یہ ان کی کنیت تھی۔ تو ولید نے کہا کہ آپ لوگ بات بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا فیصلہ کیا ہے، میں اپنی بات بعد میں کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آئیں گے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کاہن ہیں۔ تو ولید نے کہا غلط کہتے ہو، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کاہنوں کو خوب دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کاہنوں والی کوئی علامت ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ دیں گے مجنون ہے، اور مجنونی کی حالت میں یہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون بھی ہو سکتے، کیونکہ مجنون اور جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے میں واقف ہوں۔ تو ان کا اچھا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ میں خود شاعر ہوں، اور شاعری کی فہم و فراست اور اس کے معاملات اور ان چیزوں کو میں خود سمجھتا ہوں، تو شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ تو لوگوں نے کہا پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ ساحر ہیں، یعنی جادوگر ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ آپ ساحر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو کبھی پھونکتے یا کوئی گرہ لگاتے یا کوئی ایسے معاملات کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں 3-4 باتیں انہوں نے رکھیں، لیکن مغیرہ نے چاروں سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو وہ پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو، صرف اللہ کو ایک نہیں ماننا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسروں کو معبود ٹھہرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا، یہ معاملہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا ہے کہ سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ شخص، یہ کہو کہ یہ شخص ساحر ہے اور اس کا کلام بھی سحر ہے، اور اس کا سحر ایسا ہے جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، جو باپ بیٹے میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، جو قبیلے کنبے میں فرق ڈلوا دیتا ہے، اور یہ سحر کے خاص قسم کا سحر ہے۔ تو یہ کہہ کہ مجلس جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنا شروع ہوئے تو قریش والوں نے اپنے لوگوں کو راستے میں بٹھا دیا کچھ فاصلے پہ، کہ جو آتا جائے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کرتا رہے کہ ان سے بچ کر رہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رہنا، کہ یہ ساحر ہیں، یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب آپ اس میں ایک چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج کہاں سے دلوا رہے ہیں؟ مشرکین مکہ سے، کہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ اچھا، تو اس معاملے کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل فرمائی، جن کا ترجمہ یہ ہے: آپ چھوڑ دیجئے مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، اور میں نے ہی اس کو مال فراواں دیا اور اس ایسے بیٹے دیے کہ جو مجلس میں حاضر ہوں اور دنیاوی عزت اور سرداری کے سامان اس کے لیے مہیا کیے، پھر طمع رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ اس قابل نہیں، وہ ہماری آیتوں کا معاند اور مخالف ہے، میں ضرور اس کو دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا اور پھر اوپر سے نیچے گراؤں گا۔ اس نے کچھ فکر کیا اور دل میں کچھ اندازہ ٹھہرایا، بس مار ہو اس پر اللہ کی کیا اندازہ کیا، پھر مار ہو کیسا اندازہ ٹھہرایا، پھر ادھر ادھر دیکھا اور تیوری چڑھائی اور منہ بنایا اور پھر پشت پھیری اور غرور کیا، اور پھر بولا یہ قرآن کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک آدمی کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ضرور آگ میں ڈالوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ جو آیتیں پڑھیں
کہ اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ جو مکارم اخلاق اور محسان عمل کی جامع ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور ایک شخص ان کے پیچھے پیچھے آوازیں لگا رہا ہے کہ ان کی بات نہ سننا، یہ ساحر ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. وہ صحابی نے باہر سے کہیں سے آئے تھے، وہ صحابی نے وہاں پوچھا لوگوں سے کہ کیا ماجرا ہے اور کیا معاملہ ہے، تو یہ کون ہے جن کو بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس وقت سب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو اور بتوں کی عبادت نہ کرو. آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ شخص وہ ہے. پیچھے کون شخص تھا؟ پیچھے ولید تھا، جو کہ اس بات سے انکار کر رہا ہے، ان کو جادو کر ٹھہرا رہا ہے. تو ان صحابی نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، ان کا کلام سن کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حق پر ہے. اس طریقے سے جو ہے کفار مکہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ کوئی ایذا دینے سے جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول کرے. باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے آگے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.